اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے۔ پچھلی رحمت، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا۔ اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بچائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے، بوجھ بھی ہلکا ہوگا دل کا، راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا جوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ یہ بڑے آسان دن ہے روزے رکھنے کے لیے۔ تشریف رکھیں جی، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا کرے۔ یہ حضور کے نام کی محفل ہے نا جی، اس کا ادب بہت زیادہ ہے، اس میں آپ اس طرح کھیلیں گے موبائلوں کے ساتھ تو یہ ویسے ہی ادب کے خلاف۔ اللہ سے 2-4 دوست بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، کافی ہو گیا، لیکن یہ اس پہ مصروف نہ ہوں آپ بھائیو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے آپ کو داعیہ اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب دعوت دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ چھتوں سے کود کر آتے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے ہو۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے۔ اوہام پرستیاں، طرح طرح کی باتیں۔ مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا۔ مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی کو ذرا کم کر دیں بھائی۔ آپ دیکھیے لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باباؤں کے پاس جاتے، تعویذ دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو۔ جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی۔ عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعیہ اللہ ہے، سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے، مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ ہم جیسے جیسے دیکھیں نا تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے، اصل موضوع ان کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں، اصل موضوع ان کا ہے۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لیں نا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے
तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकते जब तक रब ना छोड़ दे बेटा आप, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर रुजू तो अल्लाह की जानिब करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तवानाई इस बात से दी कि अल्लाह हमारे साथ है। आप देखिए फिक्री तंदुरुस्ती कितनी ज्यादा है कि 1000 के मुकाबले में 313 लोग हैं, ना असला पूरा है, ना घोड़े पूरे हैं, ना खुराक पूरी है, लेकिन वो मैदानों में इस तरह लड़े हैं कि 1000 को भागने पर मजबूर कर दिया। वो अबू जहल ने जब कहा ना जासूसों से कि जाओ पता करके आओ, तो उन्होंने आके कहा वो तो 313 लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, चीज कोई नहीं पास। तो अबू जहल कहने लगा फिर तो उन्हें घोड़ों की पुश्तों पर बांध के मक्के ले जाएंगे, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा सरदार अगली बात भी सुनना, है तो 313 लेकिन जान हथेली पे रख के आए। जिसके खैमे के पास से गुजरे हैं शहादत की दुआ मांगते देखा है। उनकी आंखों से चमकती हुई रोशनी और उनके लफ्जों से फूटता हुआ वलवला और उनकी आवाजों से निकलता हुआ दबदबा किसी जगह भी उन्हें कमजोर नहीं होने देता। उनके अंदर कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आने देता। गरीबी का नाम लेके सारा सारा दिन परेशान होना, गरीबी का नाम लेके अपने आप को मजलूम साबित करके लोगों को मदद पर उकसाना बंदा मोमिन का यह तरीका नहीं है। अपनी तवज्जो अल्लाह की जानिब करे, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा पेश करे, लेकिन दुनियादारों को मायल करना, लोगों की जेबों की तरफ देखना, ये मोमिन की शान गर्दन को झुका देता है। खैरात का पत्थर जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में। भाई आप